اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے۔ آج اس کی آیت نمبر 15 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ القا قاف موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ قاف کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے، جسے آپ کھڑا زبر کہتے ہیں۔ گویا یہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ فا کو براہ راست لام سے ملائیں گے۔ فا کے ساتھ جو یا ہے یہ اس کے اوپر نیچے کوئی علامت نہیں، تو قرآن مجید میں ایسے مقامات جہاں کسی حرف پہ کوئی علامت نہیں ہے اس کو اکثر اوقات چھوڑ دیا جاتا ہے اور متحرک کو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ جیسے فی الارض را ساکن ہے مگر اس سے پہلے والے حرف الف جو حمزہ ہے جو الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے اس کو ادا کریں گے، اور را چونکہ خود ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو مفخم موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ پھر ضاد حرف مستعلیہ ہے، اس کو بھی موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ فی الارض رواسیہ رواسیہ را کو مفخم موٹا اور پر کر کے را کے اوپر زبر ہے۔ واو کے بعد الف ہے، الف خالی از حرکت ہے، ما قبل واو مفتوح ہونے کی وجہ سے ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ سیا سین کی آواز ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے، اور یا جو ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ رواسیہ رواسیہ ان تمید نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، تا سا جیم دال دال دا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، یہ حروف جہاں آ جائیں ان کو حروف اخفا کہا جاتا ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب یہ حروف آ رہے ہوں تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کرتے ہیں، اس کو اخفا کا قانون کہا جاتا ہے۔ تمید میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا خشکی والا حصہ تری والے حصے کی طرف موڑا جائے گا۔ یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف میم کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا۔ بکم میم کے سکون کو کامل ادا کریں گے۔ تمید بکم بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی معرفت کے دلائل قرآن مجید سورہ النحل میں جاری تھے، ابھی اسی تسلسل کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَلْقَى اور ڈال دیا بنا دیا، فی الارض زمین میں، رواسیہ رواسیہ بھارے پہاڑ، ان تمید بکم تاکہ
متحرک نہ رہے، حرکت نہ کرتے رہے، و انہار اور نہریں، و سبلن اور راستے، لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پا سکو، راہ پا سکو۔ اور اسی نے زمین میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر بھاری پہاڑ بنا دیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے تمہیں لے کر کانپنے لگے، اور نہریں اور قدرتی راستے بھی بنائے تاکہ تم منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو۔ وعلامات اور علامتیں بنائیں، وبالنجم اور ستارے بنائے، ہم یہتدون تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائیں، اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے زمین میں جو نعمتیں پیدا فرمائیں، ان میں سے بعض کا ذکر پچھلی آیات میں کر دیا۔ آیت جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے زمین میں نہریں بنائی اور راستے بنائے جن پر تم اپنے سفر کے دوران چلتے ہو، اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، تاکہ تم اپنی منزلوں تک راستہ پالو اور بھٹک نہ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا علامات، اور کئی نشانیاں بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے راستہ پانے کے لیے کئی نشانیاں بنا دیں، جیسے پہاڑ کہ دن میں لوگ ان کے ذریعے راستہ پاتے ہیں، اور رات کے وقت لوگ خشکی اور تری میں ستاروں سے بھی راستہ پا لیتے ہیں، اور اس سے انہیں قبلہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا افمن یخلق، کیا پس من یخلق جو تخلیق کیا، کمل لا یخلق کیا وہ خالق ہے جو اتنا کچھ پیدا فرمائے، کمل لا یخلق جو پیدا نہ کرے اس کے جیسے کیسا ہو سکتا ہے۔ افلا تذکرون کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کے مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور صنعت کے عجائبات اور انوکھی مخلوقات کا ذکر فرمایا۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی قدرت کے کمال اور اس کی وحدانیت پر اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے میں اس کے یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جبکہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کلام فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر عاجز اور ناکارہ بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو اپنی قدرت اور حکمت سے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ ان بتوں جیسا ہے جو اپنے عاجز و بے قدرت ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بنا سکتے؟ جب اللہ رب العزت ان جیسا ہی نہیں تو عقل مند کو کب سزاوار ہے کہ وہ ایسے خالق و مالک کی عبادت چھوڑ کر عاجز و بے اختیار بتوں کی پرستش کرے یا انہیں عبادت میں اس کا شریک ٹھہرائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو تم اس کا شمار نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغفور الرحیم ضرور بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اوپر بیان کردہ نعمتیں اور ان کے علاوہ بندے کی تخلیق میں اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں، جیسے تندرست بدن، آفات سے محفوظ جسم، صحیح آنکھیں، عقل سلیم، ایسی سماعت جو چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہے، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں میں چلنے کی قوت، جتنی نعمتیں بندے پر فرمائیں، جیسے بندے کی دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کی گئی تمام چیزیں، یہ اتنی کثیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ حاصل نہ کر سکے گا، تو ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت ضرور بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں پر جیسا شکر ادا کرنا تم پر لازم ہے، اگر تم ویسا نہ کر سکو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیر معاف فرمانے والا ہے، وہ شکر ادا کرنے میں
تمہاری تقصیر کے باوجود تم پر نعمتیں وسیع کر دیتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، غالباً اگر میرا حافظہ درست ہے تو اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے، حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی جسے ہم کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا حضرت شکرانے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک سانس کے بدلے میں آپ کو 2 شکر ادا کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت سانس ایک ہے، آپ شکر 2 مطالبہ کر رہے ہیں، تو فرمانے لگے کہ ایک سانس آنے کا اور ایک شکر سانس کے جانے کا۔ آج کل کی جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سانس لینے کے عمل میں ہم ظاہراً تو ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ہمارے جسم میں 2 چیزیں اس وقت عمل کر رہی ہوتی ہیں۔ سانس جب ہم اندر کی طرف لے جاتے ہیں تو ہم ماحول سے آکسیجن لے کے پھیپھڑوں تک پہنچاتے ہیں، اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو باڈی میں موجود جو کاربن ہے وہ اسی سانس کے راستے سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اب جدید سائنسز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں سانس لینے کے عمل میں یہ 2 کام نہ ہوں تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک سانس کے بدلے میں بقیہ اپنی جگہ پر ہم صرف ایک سانس کے عمل کے دوران اللہ رب العزت کی 2 نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور ہر سانس کے بدلے میں اس کریم اللہ کا 2 شکرانے تو اس کے واجب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے ہم جیسے عاجز اور نکمے لوگوں پر اپنی خصوصی رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ظاہری اور باطنی اعمال جانتا ہے، اس میں سے ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے جو لوگوں سے چھپ کر برے اعمال کرتا ہے اور اپنا برا عمل لوگوں پر ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے، جبکہ اس رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جو اس کی تنہائیوں اور خلوتوں کے اعمال بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ مستند مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس آیت میں مذکور لفظ یدعون کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے بلانا، تو انہوں نے یدعون کا معنی یعبدون یعنی عبادت کرنا لکھا ہے، جیسے حضرت ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی، امام جلال الدین سیوطی، ابو سعید محمد بن محمد اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے لفظ یدعون کو بمعنی یعبدون لکھنے کے بعد فرماتے ہیں قرآن پاک میں لفظ دعا عبادت کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں بھی دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں استعمال ہوا۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار اللہ رب العزت کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کوئی چیز پیدا کر سکیں بلکہ وہ خود پتھروں اور لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں کہ انہیں دوسروں نے بنایا، اور اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں کہ یہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو ذات میں ناقص ہو، صفات میں ناقص ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون،
اور نہ انہیں اتنا شعور ہے ایان یبعثون کہ وہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، اور وہ مردے ہیں زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ امام ابن ابی حاتم اور امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہما اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بت جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے یہ بے جان ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ اپنی عبادت کرنے والوں کو کوئی نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ انہی بزرگوں کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر در منصور میں، اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو یہ اللہ کی طرح زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان بتوں کو خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، تو ایسے مجبور، بے جان، بے علم معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ بت معبود ہوتے جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو یہ ضرور زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، کیونکہ جو معبود عبادت کا مستحق ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی، اور بت چونکہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، لہٰذا یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مستند تفاسیر جیسے تفسیر طبری میں، تفسیر سمرقندی میں، تفسیر بغوی میں، تفسیر ابو سعود میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر ساوی وغیرہ میں صراحت کے ساتھ اس آیت میں الفاظ امواتوں غیر احیا سے مراد بت ہیں۔ کسی بھی مستند مفسر نے ان آیات کا مصداق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء علیہم الرضوان کو قرار نہیں دیا، لہٰذا جو یہ آیت اولیاء یا انبیاء کرام علیہم الرضوان پر ان کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا جاہل، ان پڑھ اور نکھٹو نکما نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تسلسل کے ساتھ جن کی سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے وہی مراد ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی عزت و توقیر اور ان کی عظمت اور ان کی تعلیمات سمجھنے، سننے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ رب العزت کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، کوئی جملہ اللہ کے حضور مقبول و محبوب ہوا، اللہ پاک اس کے توسل سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرماتے ہوئے اس دھرتی پر آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی امت کی خیر اور بھلائی کے لیے مستفوی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ مالک کائنات جو دعوت الی القرآن کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اللہ کریم ان کو سکھی فرمائے، اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کے محبوب، مقبول اور مطلوب رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔